अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज है 7 मई 2019, 7th ऑफ मई 2019, स्टार्ट ऑफ द होली मंथ ऑफ रमज़ान। सब लोगों को रमज़ान मुबारक। और आज हम बात करेंगे कि मेरे वन ऑफ माय टैक्स आइडियल्स जो हैं वो सैयद शबर जैदी साहब को, जो फर्गसन कराची के सीनियर पार्टनर हैं और वर्ल्ड रिनाउंड जो है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स एक्सपर्ट हैं, उनको एफबीआर चेयरमैनशिप ऑफ़र हुई है। और इस वीडियो में मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ सब टैक्स दोस्तों के साथ मिलके कि ये ऑफ़र सर आप एक्सेप्ट ना करें। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और मैं यहाँ ब्रीफली जो है इस वीडियो में बहुत ब्रीफली बात करूँगा कि सैयद शबर जैदी क्या हैं, कितने ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं और एक आइडियल पर्सन है, लेकिन गवर्नमेंट के साइड पे नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, इमरान खान ने डिसाइड किया कि जी सैयद शबर जैदी को बनाते हैं टैक्स लॉ की जितनी वर्किंग एक्चुअल मेरी जितनी नॉलेज है वो मैं समझता हूँ कि 2-3 बड़े लोगों से मैंने सीखा है। डॉक्टर इकरामुल हक जिनकी किताबें और उनके केसेस से हमने सीखा है, फिर सैयद ज़बर ज़ैदी जिनके ऑब्वियसली केसेस और उनकी किताब जो मैं आप जिससे बात भी करते रहते हैं उससे भी सीखा है। और ऑब्वियसली प्रोफेशन को उनसे बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने सीखा है वो मेरे उस्तादों में रहे हैं। तो बेसिकली जो है उनसे ज़्यादा एक्सपर्ट या तस्वीर उनकी कोई ख़ास अच्छी नहीं आई, लेकिन ये है कि इससे बेहतर तस्वीरें भी उनकी हैं। तो उनसे बेहतर इस लॉ पे जो है क्या कहते हैं किसी भी कमांड किसी भी शख्स की किसी भी प्रोफेशनल की पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट उनका एडवाइजरी रोल हो सकता है, क्योंकि जितने भी बड़े कॉपरेट्स हैं, और ये टैक्स दोस्ती की वीडियो का मकसद ये है कि इनको रिफ्यूज़ इसलिए करना चाहिए कि जितने भी बड़े कॉपरेट्स हैं और जो अरबों और खरबों रुपए कमाते हैं, ज़ाहिर बात है टैक्स कोई नहीं देना चाहता, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ भी टैक्स में बचत हो सकती है वहाँ जो है सैयद ज़बर ज़ैदी और उनके स्टूडेंट्स और फर्गसन और बहुत सारी जो बड़ी फर्म्स हैं, बिग फोर फर्म्स हैं, उनकी हेल्प लेते हैं, जो बिल्कुल लीगल है, जो बिल्कुल जो है ना उसमें कोई ख़राबी नहीं। तो जो काम प्राइवेट सेक्टर में सर कर रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। अब जब वो इन्फोर्समेंट वाले साइड पर आएंगे, यानी टैक्स कलेक्ट करने वाले साइड पर आएंगे, तो जो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं जिनके साथ वो अगर काम नहीं भी कर रहे, जिसका मतलब है बड़ी बड़ी कंपनीज, आप बहुत सारी कंपनीज का नाम ले लें, इसमें आपके नेस्ले हो गया या आपका हम टीवी हो गया या कोई भी बड़ा जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनीज जो है वो सबसे बड़ी पाकिस्तान की कंपनीज है। 750 कंपनीज हैं, उनमें से 100 कंपनीज जो हैं वो तो बहुत बड़ी कंपनीज हैं। एंग्रो से लेके चराट सीमेंट हो गया, कराची इलेक्ट्रिक हो गया, ये सब जो है क्या कहते हैं वो है। इस आर्टिकल में भी ये बात हुई है कि जी एफबीआर खुद भी चैलेंज करेगा कि जी हमारे में से नहीं, यानी ब्यूरोक्रेट्स में से नहीं, बल्कि एक प्राइवेट सेक्टर से आपने बंदा लिया है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इस आर्टिकल के अंदर भी इस तरह कुछ बातें लिखी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस पोजीशन पे सर आपको जो है ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और वो होगा ये कि जब आप इस पोजीशन पे बैठ के पॉलिसी बनाएंगे तो जो है क्या कहते हैं उसमें जहाँ तक आप पॉलिसी बनाएंगे कि टैक्स पे करने के तरीके आसान हो जाए, वो तो आप मतलब एक्सपर्ट है वो आप बना देंगे। जहाँ पे टैक्स लगाने की बात आएगी या एडवाइस देने की बात आएगी गवर्नमेंट को कि टैक्स जो है ना कैसे कितना लगाना है, कहाँ लगाना है, तो वहाँ पे जो है सर फिर अनफॉर्चुनेटली जो कॉपरेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, मतलब आप देख लें कि आप समझ सकते हैं कि 100 बहुत बड़े बिजनेसेस हैं, उसके अलावा 500 जो हैं टॉप 500 बिजनेसेस पाकिस्तान के होंगे, बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं। और प्रोफेशनल जिस तरह जैद साहब है उस तरह के प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं हर फील्ड में, चाहे मार्केटिंग है, टैक्स है, वो है। उन बिजनेसेस के अलावा बाकी जो है 22 करोड़ आवाम है, जिसमें से मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल ले लें कि तकरीबन 9 करोड़ लोग जो है ना मोबाइल फ़ोन पर टैक्सेस पे करते हैं, जबकि 9 करोड़ लोगों को नहीं पे करना चाहिए टैक्स। जो मोबाइल यूज़र्स हैं उसमें से सिर्फ 1 से 2 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन पे टैक्स बनता है, उनको पे करना चाहिए टैक्स। तो बाकी लोगों पे जो टैक्सेशन हो रही है वो
غلط ہے. جو ابھی پچھلے دنوں دوبارہ سے اب موبائل فون پہ مجھے خود بھی خیال نہیں رہا, موبائل اور انٹرنیٹ بہت یوز کر رہا تھا, ایک دم سے جب ٹیکسز لگے اس پہ 12.5% ود ہولڈنگ اور 19.5% سیلز ٹیکس, تو ایک دم سے 40% جب تقریباً 32 سے 35% ٹیکس جب لگا, تو ایک دم سے جو میں 300 کا انٹرنیٹ لوڈ کروا رہا تھا تو وہ ایک دم سے 450 کا ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح جو ہے نا فرق پڑ جاتا ہے, آپ کے بجٹ پہ بھی فرق پڑ جاتا ہے اور وہ بھی. تو سر یہ جو آپ بڑے کوآپریٹس کو ڈیل کرتے ہیں ان کے ساتھ تو ڈیلنگ آپ کی چلتی رہے گی, اور میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں پر لازماً میں یہ کہوں گا کہ آپ کوئی فیور نہیں کریں گے کوآپریٹس کو اس پوزیشن پر آ کے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ٹیکس چارج کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سمپلی یہ ہے کہ جو ایف بی آر کے اندر ایف بی آر چیئرمین کے نیچے جو لوگ بیٹھے ہیں, کمشنرز, ریجنل کمشنرز, پھر ان کے نیچے جو لوگ, وہ سمپلی اپنے ایریا میں دیکھیں کہ کون لوگ ٹیکس ان کو پے کرنا چاہیے اور وہ پے نہیں کر رہے. پاکستان میں یہی ہو رہا ہے کہ میں نے اگر ٹیکس پے کرنا ہے فار ایگزامپل, تو میں لازماً سوچوں گا کہ میں ٹیکس نہیں پے کروں گا, اور میرا جو ریجنل کمشنر ہے, اگر میرا بہت بڑا بزنس ہے پورے پاکستان میں, یا کمشنر یا چیئرمین ایف بی آر, یا پھر اگر چھوٹا بزنس ہے تو اسسٹنٹ کمشنر سے جا کے میں مل لیتا ہوں, یا انڈائریکٹلی مل لیتا ہوں کسی وکیل کے تھرو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے تھرو, اور انہیں کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ کی میری دوستی, اور جو ہے کہ کہتے ہیں سمپلی آپ کا میں خیال رکھوں گا جب تک آپ اس سیٹ پہ بیٹھیں. تو بیسیکلی ایف بی آر کا چیئرمین ایک ٹیکنیکل بندہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ایک مینیجریل بندہ ہونا چاہیے, موسٹ پروبلی بیوروکریٹ جس میں آنیسٹی ہو, اور وہ صرف انشور کر لے کہ جب تک وہ ہے ایف بی آر کا چیئرمین تو اس کے انڈر جتنے بھی امپلائیز ہیں, خاص طور پہ کمشنر, وہ ڈائریکٹ ٹیکس کلیکٹ کریں. وہ دیکھیں کہ کون سے ایسے بزنسز اور ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز ہیں, یعنی جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے, جو ان کے ایریا میں رہتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں, سمپلی ان کو دیکھے کہ وہ اپنی ٹیکس ریٹرن ٹائم پہ فائل کر لیں, اور ٹائم پہ فائل کرنے کے بعد وہ ان میں سے کچھ سیمپل کا آڈٹ کر کے دیکھ لیں کہ انہوں نے پراپرلی وہ کیا. صرف یہ کام جو ہے نا ایف بی آر کے چیئرمین نے انشور کرنا ہے. اس میں شبر زیدی صاحب جیسا ہائیلی ٹیکنیکل بندہ جو انٹرنیشنل لا اور ہر قسم کے قانون, پاکستانی ٹیکس لاز, فسکل لاز اور دنیا بھر کی نالج اور ایکسپیرینس رکھتے ہیں, ایک لیجنڈ ہیں اس فیلڈ میں, ان کو ایف بی آر کا چیئرمین بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ پوزیشن ان کے ابیلٹی سے بہت کم ہے, اور وہ ایز اے پروفیشنل ڈیفینیٹلی بے شک بہت بڑی فرم ہے جس میں بہت پارٹنرز ہیں اور بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنز کو وہ ایڈوائز کرتے ہیں. تو ایف بی آر میں سے 22 سے 23 ہزار لوگ ہیں, جو کچھ بھی نہیں ہے جس کو وہ مینیج کر سکتے ہیں. لیکن جسٹ بیکاز یہاں پہ ٹیمپرری ان کی پوزیشن ہوگی, زیادہ سے زیادہ 5 سال 10 سال, اور یہاں پر اگر انہوں نے انشور کر دیا کہ جو اسسٹنٹ کمشنر میرے علاقے میں ڈی ایچ اے لاہور میں جو ہے نا چیک کر لے 60% بھی کہ کمرشل پلازاز, کاروبار, ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز, بزنسز, جن کو ٹیکس ریٹرن سب سے پہلے تو فائل کرنی چاہیے اور پھر ساتھ میں کچھ ٹیکس بھی دینا چاہیے, انہوں نے وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں, تو یہ تو جو ہے کیا کہتے ہیں ایک پرائیویٹ سیکٹر پہ بہت بڑا جو ہے نا ان کی طرف سے ڈس سروس ہو جائے گی. یعنی کہ جتنا انہوں نے اپنا کریئر بنایا ہے اور ایڈوائز کرتے ہوئے کہ اچھے سسٹمز رکھتے ہوئے بڑے بزنسز کو, اگر وہی اچھا سسٹم زیدی صاحب, اب اس بات کو سمجھے, ہم یہاں پہ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ زید صاحب نے جو پاکستان میں جو ٹاپ 100 کمپنیز ہیں اور وہ جو ٹاپ 100 تک پہنچے بھی ہیں, ان میں زیدی صاحب کا بھی بہت کنٹریبیوشن ہے. اس طرح کے بہت سارے کوالیفائڈ لائرز, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور پروفیشنلز کے کنٹریبیوشن ہے جب بزنسز پاکستان میں ٹاپ 100 بزنسز ہیں. تو جو ٹاپ 100 یا 500 ٹاپ پاکستان کے بزنسز ہیں یا پروفیشنلز ان میں شامل ہیں, وہ لوگ ادھر تک پہنچے ہیں زیدی صاحب کی ایڈوائز لے کے. تو اگر وہ ایف بی آر کو انشور کر دیں گے کہ وہ یہ کام کرے جس کے لیے وہ ایکسپرٹیز نہیں رکھتے زیدی صاحب, انشور کرنے کے لیے کہ ہر دکان, ہر چھوٹے کاروبار, ہر بزنس, پورا جو سپلائی چین ہے اس میں سے پراپرلی ٹیکس کلیکٹ ہو جائے, یہ ایکسپرٹیز وہ اس لیے نہیں رکھتے
کہ یہ مینیجریل ایکسپرٹیز ہے، یہ ایک ڈفرینٹ ہے جو بیوروکریسی کا اسٹرانگ پوائنٹ ہے، اور جو کیا کہتے ہیں، میرا بیوروکریسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا میں نے بھی بہت سارے ٹیکس دوستی میں لوگوں کو اویئر کر کے بیوروکریسی ٹیکس دوستی سے بھی ناراض ہوگی، کیونکہ ہم بہت ساری اویئرنیس دیتے ہیں لوگوں کو کہ ان کے ٹیکس رائٹس کیا، اور اگر وہ ٹیکس فائلنگ کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں نے ٹیکس دینا ہے، بس سمپلی ٹیکس فائلنگ کرنی ہے، وہ بھی ایک اچھے پروفیشنل کے تھرو یا خود سمجھ کے۔ اور بہت لوگ ٹیکس دوستی، اور ویسے بھی اوور آل اس دفعہ 20 لاکھ ٹیکس ریٹرنز فائل ہوئی ہیں پاکستان میں فرسٹ ٹائم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو کانفیڈنس ہے کہ جو ٹیکس کا سسٹم ہے وہ اچھا ہے، ہم ریٹرن اگر فائل کریں گے تو ایز انڈیویجولز، ایز پروفیشنلز یا چھوٹے بزنسز ہمیں پرابلم نہیں ہے۔ تو اب ایک سسٹم بنا لینا جہاں انشور ہو کہ وہ ہر بزنس جو ہے اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرے، وہ زیدی صاحب کی ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ بڑے بزنسز کو تو چونکہ بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں، بہت بڑے ٹیکس ایکسپرٹ ہیں، اس کو تو ہیلپ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو ٹیکس فائلنگ میں، لیکن جو ہے اوور آل سسٹم کو، ایف بی آر کے سسٹم کو انٹرنلی ایک بندہ جس نے ایف بی آر میں 5 10 20 سال گزارے ہوں وہی بہتر کر سکتا ہے۔ اور آخر میں کہوں گا کہ یہ ویڈیو ہماری باقی سب ویڈیو سے ڈیفرنٹ اس لیے کیونکہ آج تک ہم نے کبھی کسی بھی گورنمنٹ کی پالیسی کو اچھا یا برا نہیں کہا، ہم نے پروسیجر بتایا، لیکن یہاں میں بہت کلیئرلی کہہ دوں کہ ایف بی آر اس وقت شبر زیدی صاحب کی اپائنٹمنٹ سے پہلے انٹریکٹ کرنا ایف بی آر کی لوگوں کے ساتھ ایز اے ٹیکس پیئر ایک نائٹ میئر ہے، اور ٹیکس دوستی پچھلے 2 سالوں سے یہی کر رہا ہے کہ ٹیکس پیئر اور ایف بی آر کا ریلیشن بہتر کر رہا ہے۔ اور اس میں آج کی ویڈیو کو چھوڑ کے باقی ساری ویڈیوز کا مقصد تھا کہ ٹیکس پیئر کو گائیڈ کیا جائے تاکہ جب وہ انٹریکٹ کرے تو اس کا ایکسپیرینس بہتر ہو، جب اس کے پاس نالج ہوگی کہ میں نے یہ 4 چیزیں یا یہ 2 ڈاکیومنٹس اور یہ ایک بات میں نے ڈسکلوز کرنی ہے اور اس سے میری رسپانسبلٹی کمپلیٹ ہو جائے گی اس سال کی ٹیکس فائلنگ کی، تو اس کا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے، وہ ٹیکس فائلنگ ہمارے تھرو بھی کرتا ہے اور ویسے بھی کرتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم فرسٹ ٹائم جو ہے ایف بی آر کا سائڈ لے رہے ہیں کہ ایف بی آر کو ایک اچھا مینیجر چاہیے ہے جو ڈیفینیٹلی کوئی بھی پروفیشنل چاہے جتنا بھی ہائیلی کوالیفائڈ ہو، اور سید شبر زیدی میرے استاد ہیں، میں بہت رسپیکٹ سے بات کہوں گا کہ وہ ایک اچھے مینیجر نہیں ہیں۔ اس کام کے لیے عمران خان صاحب کو ایک اچھا بیوروکریٹ چاہیے جس کے مینیجیریل سکلز اور موٹیویشنل سکلز نون ہو، اور جو ایف بی آر کے اندر کم از کم 10 15 20 سالوں سے ہو، تاکہ جو سارے انٹریکیٹ اور چھوٹی باتیں ہیں وہ سب چیزوں کو ذہن میں رکھ کے وہ صرف انشور کرے کہ ہر روز جو 22,000 سٹاف آتا ہے جس میں سے 5 10 ہزار جو ہے جس کا کام ہے ٹیکس کلیکٹ کرنا، وہ جو ہے اپنا کام کرے ایمانداری سے۔ اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ضرورت ہے، اس اپوائنٹمنٹ سے یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوگی، اور ہوگا یہ کہ زیدی صاحب اپنا کارپوریٹس کو اگر کوئی بینیفٹ دیں گے تو ان پہ لیبل لگے گا کہ وہ چونکہ کارپوریٹ سیکٹر سے آئیں، اور اگر وہ عام بندے کو کوئی ریلیف دیں گے تو پھر بات آئے گی کہ وہ اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں سمجھ نہیں رہے اور انہوں نے ٹیکس چھوٹ زیادہ دے دی ہے، جیسے موبائل فون پر اگر وہ ڈیڈکشن ختم کروا دیتے ہیں پالیسی پہ۔ جو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایف بی آر کا چیئرمین آؤٹ ورڈ لکنگ نہیں، یعنی ٹیکس تو لوگ دینا چاہتے ہیں، انورڈ لکنگ ہو کہ جب ٹیکس پیئر ایکچولی انٹریکٹ کرتا ہے آپ کے ساتھ یا جب اس کو انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے اس وقت کسٹمر ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے۔ تو آنریبل پرائم منسٹر، جو کسٹمر ایکسپیرینس ہے ایف بی آر کا وہ بہت پور ہے۔ ٹیکس دوستی نے اپنی ٹیکس دوستی ویڈیوز اور بلاگ اور ویب سائٹ کے تھرو کوشش کی ہے، اور اس سال چونکہ پچھلے 2 سالوں سے ہم کر رہے ہیں تو اس سال اگر 20 لاکھ ٹیکس ریٹرنز فائل ہوئی ہیں تو اس میں ٹیکس دوستی کی ٹیم کا بھی کنٹریبیوشن ہے، اور ڈیفینیٹلی ہمارا ٹارگٹ ہے 10 ملین ٹیکس پیئرس بنانا، اور ہمارا جو ہے کیا کہتے ہیں اس ٹارگٹ میں اب ہم جو ہے پچھلے سالوں کی اگر فگر دیکھیں کہ 1.5 ملین یعنی 15 لاکھ لوگوں سے ہم نے 2 سالوں میں 20 لاکھ تک پہنچا دیا، تو اس کا کریڈٹ ہم بھی لیتے ہیں۔
और बाकी FBR को भी लेना चाहिए, आपकी गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए, आपको भी लेना चाहिए कि आपने ऐसा कल्चर, टैक्स पेइंग कल्चर वो किया। तो टैक्स पेइंग कल्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए शख्स चाहिए है, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सैयद शबर जैदी साहब जो है क्या कहते हैं इस पोजीशन से बेहतर आपको एडवाइस कर सकते हैं एज एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन फिस्कल लॉज, और उनका रिसोर्स कहीं और बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आप देख रहे थे टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज है 7 मई 2019, और आज के बाबरकत दिन के हिसाब से रमज़ान, फर्स्ट ऑफ रमज़ान के हिसाब से हमने अपनी कंट्रीब्यूशन एज एन ओपिनियन की फर्स्ट टाइम वीडियो में, जहाँ पे हम समझते हैं कि FBR के अंदर कल्चर और इंटरेक्शन विद टैक्स पेयर को, कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपको ऐसा चेयरमैन लाने की ज़रूरत है। थैंक यू इमरान खान साहब, थैंक यू टैक्स दोस्त सारे और टैक्स दोस्ती की टीम, थैंक यू आप लोगों का, और मुलाकात होती है आपसे जल्द। थैंक यू।